اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی ویڈیوز کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 7 خواہشات ہیں، جو بتدریج ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گی۔ آج کی ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی خواہش کا ذکر کروں گی۔ انسان جسے پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، اور انسان خدائے بزرگ و برتر کی وہ حسین تخلیق ہے کہ جس کی خلقت پر پروردگار عالم نے فخر کیا ہے، ناز کیا ہے، اور وہ انسان اپنے نفس میں بہت ساری خواہشات رکھتا ہے۔ خواہشات مگر صرف انسانوں کی نہیں ہوا کرتی، بلکہ جبرائیل جیسا سردار الملائکہ بھی اپنے دل میں کچھ خواہشات رکھتا ہے جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ 7 خواہشات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ وہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میں بشر ہوتا اور یہ کام انجام دے سکتا کہ جس کا اجر و ثواب بارگاہ ایزدی میں بہت زیادہ ہے، اور جو تمام مخلوقات میں سے صرف انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے یہ نعمات الہی میسر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آرزو کیا ہے؟ پہلی آرزو ہے نماز باجماعت میں شرکت۔ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ یہ آرزو کر رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اقرار ہے خدا کی ربوبیت کا، اور انکار ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا۔ نماز ذریعہ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا، اور نماز خدا کے سامنے اظہار ہے اپنی کم مائیگی کا اور ذلت کا، اور زمین پر پیشانی رکھ کر عہد ہے خدا کی ہر قسم کی بالادستی کو تسلیم کرنے کا۔ نماز باجماعت کا ذکر کرنے سے پہلے نماز کی اہمیت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں واضح کرتی چلوں کہ دن تک تسبیح کرتے رہیں گے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اور اس کی قبر میں اس کی تنہائی کے ساتھی ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مسجد کا ہمسایہ اگر بغیر عذر شرعی گھر میں نماز پڑھے گا تو یہ نماز اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور مسجد کی ہمسائیگی واضح کرتی چلوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے چاروں اطراف میں جو 40 گھر ہیں وہ مسجد کی ہمسائیگی میں آتے ہیں۔ یقیناً مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے، مگر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ بدوش قبیلے کا ایک فرد آیا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں خانہ بدوش ہوں اور میرے ہمراہ، میں جہاں جہاں جاتا ہوں میرا نوکر اور میرے بیوی بچے میرے ہمراہ ہوتے ہیں۔ نماز کے وقت ہم اذان و اقامت کہتے ہیں اور اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا میری نماز باجماعت تصور کی جائے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ باجماعت نماز ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا نوکر اونٹوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ہم اذان و اقامت کہتے ہیں اور اکٹھے میں اور میرے بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بھی باجماعت نماز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی باجماعت نماز تصور کی جائے گی۔ اور اس نے پھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوکر کے علاوہ میرے بیٹے بھی کام پر چلے جاتے ہیں اور بس میں اذان و اقامت کہتا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا یہ بھی باجماعت نماز تصور کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر باجماعت نماز کے لیے کم سے کم افراد ہوں تو بھی ایک مرد اور ایک عورت بھی کافی ہے۔ بس اس کی ترتیب بتاتی چلوں اور اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں کہ ترتیب اس صورت میں یہ ہوگی، جب کم سے کم افراد ہوں تو اگر شوہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، شوہر امامت کرے گا اور بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ لیکن اگر دونوں مرد ہیں تو پھر 2 لوگ اگر ہیں تو دوسرا جو مقتدی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا دائیں طرف، لیکن پیچھے کھڑا نہیں ہوگا اگر صرف 2 افراد ہیں۔ اور اگر میاں بیوی اور بچے یہ تمام ہیں تو پہلے جو امامت کر رہا ہے وہ شوہر سب سے آگے ہوگا، پھر بیٹے ہوں گے، پھر اس کے بعد
بیوی ہوگی یا جو بھی اگر بیٹی ہے تو عورت اس کے بعد کی صف میں ہوگی. پہلی صف میں مرد ہی ہوں گے اس کے پیچھے، چاہے اس کے بیٹے ہوں چاہے نوکر ہو جو بھی ہوگی، لیکن مردوں کی صف پہلی صف ہوگی، اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی جو آخری صف ہوگی. تو اس طرح اس ترتیب سے باجماعت نماز گھر پہ بھی ادا کی جا سکتی ہے اگر مسجد جانے میں کوئی دشواری ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی عذر شرعی ہو. تو اس کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کروں گی، اور امید ہے آپ کے پاس کچھ اچھی انفارمیشن پہنچا سکی ہوں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ.